لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخلین. میں انتہائی اختصار کے ساتھ دعا کی اہمیت، اس کے آداب اور اس کی قبولیت کے اوقات، اس بارے میں چند گزارشات عرض کروں گا کہ ایک انسان، اس کا اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق، اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے مانگنے والا ہو. اللہ سے مانگنا، یہ کیسے مانگنا ہے اور کب مانگنا ہے، یہ دو باتیں. دعا یہ اہم ترین عبادت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء هو العبادہ، کہ دعا اہم ترین عبادت ہے، اہم ترین عبادت. جس طرح نماز عبادت ہے، ہم نماز اپنی مرضی سے نہیں پڑھتے، بلکہ نماز والی عبادت کا مکمل طریقہ ہمیں دین اسلام نے دیا ہے کہ نماز کب پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے. اسی طرح روزہ ایک عبادت ہے، ہم اپنی مرضی سے نہیں رکھتے، بلکہ دین اسلام وہ ایک مکمل ہماری رہنمائی کرتا ہے. اسی طرح دعا ایک عبادت ہے، تو دعا کا بھی مکمل طریقہ وہ دین اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ دعا کیسے کرنی ہے، اللہ سے کیسے مانگنا ہے. اور آپ یقین کیجئے کہ اگر کوئی انسان ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھتا ہے اور ان آداب کے ساتھ اللہ رب العزت سے مانگتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو رد نہیں کرتے. میں چند آداب آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. کوشش کیجیے کہ ہم ان چیزوں کو اپنی عملی زندگی میں لائیں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے نا کہ ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے، بلکہ کثرت کے ساتھ مانگنا چاہیے. ہم دیکھیں ہم اللہ سے کتنا کو مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کتنی دعا کرتے ہیں. دعا کرنا یہ اس بات کا اظہار ہے کہ اے اللہ ہم عاجز ہیں، اے اللہ تو مالک ہے، ہمارے پاس جو کچھ ہے اے اللہ تو نے عطا کر رکھا ہے، اور جو کچھ تھا وہ تو نے دے رکھا تھا، آئندہ بھی جو ہم چاہتے ہیں وہ تو نے ہی عطا کرنا ہے. تو ہم دعا کس طرح کریں؟ سب سے پہلی چیز جو دعا کے آداب میں چیز شمار ہوتی ہے وہ ہے اخلاص کے ساتھ دعا کرنا. اخلاص یعنی خالصتاً اللہ رب العزت سے دعا کرنا. یہ ایک ایسا وصف ہے کہ اہل ایمان تو اہل ایمان ہے، مشرکین بھی اس کی اہمیت سے بخوبی آگاہ تھے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ یہ مشرکین جب سمندر میں کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں
تو اللہ کو پکارتے ہیں کس حالت میں؟ مخلصین لہ الدین، اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہیں۔ یعنی مشرکین کے اوپر بھی جب کوئی مشکل آتی تو وہ اللہ کو پکارتے تو اس میں بھی اخلاص ہوتا، اور وہ بخوبی ادا تھے کہ دعا اللہ کے ہاں وہی سنی جاتی ہے جس میں اخلاص ہو۔ آپ لوگ یقیناً واقف ہوں گے ابو جہل کا بیٹا عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ جب مکہ فتح ہوا نا تو وہ مکہ سے بھاگ نکلے اور کشتی پہ سوار ہوئے۔ جب سمندر کی طوفانی بکھری ہوئی لہریں انہوں نے کشتی کا احاطہ کیا، تو جو کشتی میں سوار لوگ ہیں انہوں نے ایک بات کی، سنن ابی داؤد میں یہ حدیث موجود ہے۔ انہوں نے کہا بھائی پکارنا ہے تو اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارو، اس کے علاوہ تمہارے جو الہ تم نے بنا رکھے ہیں وہ تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے، صرف اللہ کو پکارو۔ عکرمہ کہتے ہیں میں نے جب یہ بات سنی تو میں نے اللہ رب العزت سے ایک عہد کیا، میں نے کہا اے اللہ اگر میں نے اس کشتی سے نجات پا لی، تو نے ہمیں محفوظ رکھا، تو میں سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا اور اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دوں گا اور اسلام کو قبول کروں گا۔ کس وجہ سے؟ کہنے لگے کہ اس مشکل میں جو الہ ہمارے کام آ سکتا ہے، جو اس سمندر میں کام آ سکتا ہے، وہ خشکی میں کیوں نہیں آ سکتا؟ اخلاص یہ بہت اہم چیز ہے۔ فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، ہم دعا کریں اس میں اخلاص ہو، صرف انسان اللہ سے مانگنے والا، یہ بنیادی چیز ہے دعا کے آداب میں۔ بلکہ پہلی شرط یہ ہے کہ ہماری دعاؤں میں اخلاص ہو، اور دوسری چیز کہ ہم جب دعا کریں کوشش کریں دعا کے لیے اس وقت کا انتخاب کریں جس وقت کو اللہ اور اس کے رسول نے قبولیت کا وقت قرار دیا ہے۔ اور تیسری چیز، یہ بہت اہم چیز ہے، دعا کی قبولیت میں بہت اہم کردار ہے اس چیز کا، وہ کیا ہے کہ کوشش کریں کہ دعا سے پہلے 2 رکعات ادا کریں، 2 رکعات۔ ابراہیم علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے مریم علیہ السلام کے پاس پھل دیکھے تو انہوں نے پوچھا انا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ، کہ مریم یہ پھل کہاں سے آتے ہیں؟ تو کہا اللہ کی طرف سے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب۔ یعنی زکریا علیہ السلام نے یہ دعا نماز کی حالت میں کی۔ دعا کی قبولیت میں جو بہت زیادہ اثر ہے کہ آپ 2 رکعات ادا کریں۔ اسی طرح آپ دیکھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارے کی دعا سکھلائی ہے، اس سے پہلے بھی ترغیب دلائی کہ آپ کوشش کریں 2 رکعات، پھر اس کے بعد وہ دعا اللہم انی استخیرک بعلمک یہ آپ پڑھیں۔ بلکہ میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، صحیح بخاری میں یہ واقعہ موجود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ علیہ السلام، یہ سارہ بہت خوبصورت ہے۔ صحیح بخاری کی روایت کے الفاظ ہیں وَكَانَتْ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ، بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ ابراہیم اور ان کی یہ بیوی سفر پہ ہیں، ایک علاقے سے گزر رہے ہیں تو وہاں کا جو جابر بادشاہ ظالم، اس کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ لوگوں کی جو بیویاں ہیں انہیں ہتھیاتا ہے، چھین لیتا ہے۔ تو اس نے اپنے قاصدین کو بھیجا
کہ جاؤ اور جا کر ابراہیم علیہ السلام کی جو بیوی ہے اسے لاؤ۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں یہ دونوں کتنی عظیم شخصیات ہیں، ابراہیم اور ان کی بیوی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس مشکل وقت میں کیا کیا؟ وضو کیا اور نماز پڑھنی شروع کی۔ بیوی جا رہی ہے، اس نے کیا کیا؟ اس نے بھی وضو کیا، وضو کر کے 2 رکعات پڑھی، 2 رکعات پڑھ کے اس نے دعا کی۔ سارہ علیہ السلام 2 رکعات پڑھی۔ میرا جو مقصود ہے، جو بات واضح کرنا کہ دعا کی قبولیت میں جو بنیادی چیز ہے کہ کوشش کریں کہ 2 رکعات پڑھیں۔ 2 رکعات پڑھی، پڑھ کے دعا کی، اللہم ان کنت آمنت بک وبرسولک واحسنت فرجی الا علی زوجی فلا تسلط علی ھذا الکافر۔ اے اللہ، اگر میں تجھ پر ایمان لائی ہوں، تیرے نبی ابراہیم پر ایمان لائی ہوں، اے اللہ میں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے، اے اللہ مجھے اس کافر سے محفوظ رکھنا، یہ کافر مجھ پر مسلط نہ ہو۔ 2 رکعات پڑھی اور یہ دعا کی، اور جب اس کے پاس گئی وہ جو ظالم بادشاہ وہ آگے پاس آنے لگا، حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اس کا ایک پاؤں وہ زمین میں دھنس گیا، ہاتھ اس کا جکڑ لیا گیا، اسے معلوم ہی نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ اس نے سارہ علیہ السلام کو کہا کہ تم دعا کرو اللہ مجھے اسے نجات دے، میں تمہیں چھوڑ دوں۔ سارہ نے پھر دعا کی کہ اللہ اگر تم نے اس کو قتل کر دیا تو لوگ کہیں گے کہ میں نے قتل کیا، اس کو نجات دے۔ اسے نجات ملی، وہ پھر آگے بڑھا، پھر ایک پاؤں زمین میں دھنسا اور ہاتھ اس کا جکڑ دیا گیا۔ پھر اس نے یہی بات کی کہ دعا کرو اللہ مجھے اسے محفوظ رکھے تو میں چھوڑ دوں۔ دوسری مرتبہ پھر سارہ علیہ السلام نے دعا کی، وہ تیسری مرتبہ پھر آگے بڑھا، انہوں نے پھر دعا کی۔ خیر اس نے جو لوگ ان کو لے کر آئے تھے انہیں بلا کر کہا یہ کوئی انسان نہیں ہے جسے آپ لے کر آئے، اسے آپ چھوڑیں۔ آپ دیکھیے کہ جو ظاہری قوت طاقت کوئی پاس نہیں ہے، وقت کا حکمران بادشاہ اور عام نہیں ظالم ہے، اور وہ عزت پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، کوئی طاقت پاس نہیں ہے، تنہا اکیلی سارہ ہے 2 رکعت پڑھ کے دعا کی۔ میں آپ ساتھ ساتھ غور کرتے جائیں نا، میرا اور آپ کا دعا پر کتنا کوئی یقین ہے۔ ہمارا ظاہری اسباب پر، پیسے پر، دولت پر، تعلقات پر بہت زیادہ ہم اعتماد کرتے ہیں، بڑے فخر سے ہم کہتے ہیں یہ کام کر لیں گے، کوئی بات نہیں، میرے پاس پیسہ ہے، میرا فلاں تعلق والا ہے، میں تو کر لوں گا۔ ہمیں کتنا کو فخر ہے کہ میرا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہے، کوئی پریشانی ہوگی تو میں اللہ سے دعا کروں گا۔ تو اب تک میں نے 3 آداب ذکر کیے ہیں۔ 1 اخلاص سے دعا کرنا، نمبر 2 قبولیت کے اوقات ان کا انتخاب کرنا، اور نمبر 3 کوشش کریں کہ آپ دعا سے پہلے 2 رکعات ادا کریں۔ چلیں 2 رکعات نہیں، کم از کم آپ وضو کر لیں۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غزوہ حنین کے بعد، بہت لمبی حدیث ہے، انہیں تیر لگا ابو عامر، ان کی شہادت کا وقت بالکل قریب تھا۔ ابو موسیٰ کو بلا کر کہنے لگے دیکھو میں نہیں بچ پاؤں گا، لیکن رسول اللہ کے پاس جانا اور جا کر درخواست کرنا کہ وہ میرے لیے دعا کرے۔ ابو موسیٰ کہتے ہیں ابو عامر شہید ہوئے، میں رسول اللہ کے پاس آیا، آ کر میں نے کہا کہ ابو عامر نے درخواست کی ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کریں۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں رسول اللہ نے پانی منگوا کر وضو کیا، وضو کر کے اپنے جو ہاتھ ہیں ان کو بہت زیادہ بلند کیا، حتیٰ کہ ابو موسیٰ کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بغلوں کی سفیدی ہے اسے دیکھ رہا تھا۔ یعنی آپ دیکھیں نا، اس طریقے سے آدمی بہت زیادہ اپنے جو ہاتھ ہے
ان کو بلند کریں، اور اتنے ہاتھ بلند کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم اغفر لی ابی عامر، اے اللہ ابو عامر کی مغفرت فرما، اور پھر دعا کی۔ میں جو چیز عرض کرنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے؟ وضو کرنا، لیکن 2 رکعات آپ پڑھیں، 2 رکعات نہیں تو آپ کم از کم وضو کریں۔ یہ تیسرا ادب دعا کا۔ چوتھا ادب دعا کا میرے بھائی یہ ہے کہ دعا میں عاجزی اور انکساری کا اظہار، ایسے الفاظ کا آپ انتخاب کر لیں کہ جس میں انسان اس چیز کا اظہار کرنے والا ہو کہ اے اللہ میں عاجز ہوں، بے بس ہوں، کمزور ہوں، لاچار ہوں، جو کچھ ہے تیرے پاس ہے، تو نے دینا ہے۔ آپ قرآن مجید میں دیکھیں انبیاء کرام علیہ السلام کی جن جن دعاؤں کا تذکرہ ہے، اپنے والد آدم علیہ السلام اور اما جان ان کی زوجہ، ان کی دعا دیکھیں کیا الفاظ ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا ظلمنا، الفاظ دیکھیں کس قدر عاجزی کا اظہار ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اور اسی طرح آپ نوح علیہ السلام اور یونس علیہ السلام ان کی دعا دیکھیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا دیکھیے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر علی هذا القیاس۔ ان دعا میں الفاظ کا انتخاب، اور الفاظ ایسے ہوں جس میں عاجزی اور انکساری کا اظہار ہو۔ پھر اسی طرح دعا میں ہاتھ اٹھانا، یہ بھی عاجزی اور انکساری کے اظہار میں سے۔ کتاب و سنت میں تقریباً 30 سے زیادہ مقامات احادیث سے ثابت ہیں، 30 سے زیادہ، جہاں یعنی 30 مواقع آپ کہہ سکتے ہیں جہاں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ تو یہ بھی عاجزی کا اظہار ہے کہ بالکل خالی ہاتھ آدمی پھیلا کر اللہ کے سامنے بیٹھتا ہے دعا کرنے کے لیے۔ کل 4 آداب ہو گئے، سب سے پہلے اخلاص، پھر قبولیت کے اوقات، پھر 2 رکعات یا وضو کا اہتمام، اور اس کے بعد الفاظ یعنی عاجزی اور انکساری والے انسان ان کا انتخاب کرے۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں نا جن کا تعلق دعا سے پہلے ہے۔ پھر جب آپ دعا شروع کر لیں تو اس وقت سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اللہ کی تعریف کریں۔ ایسے نہیں ہے کہ آپ آئیں آ کر بیٹھ گیا فلاں چیز دے، کوئی طریقہ ہی نہیں ہے۔ یعنی میں نے جو بات ایک جملہ شروع میں کہا نا، میری ساری گفتگو کا خلاصہ وہی ہے کہ دعا ایک عبادت ہے، اور عبادت اپنی مرضی سے نہیں کی جاتی بلکہ اس کا طریقہ اللہ اس کا رسول ہمیں بتلاتا ہے۔ جب ہم اس بات کو مان چکے ہیں کہ دعا عبادت ہے تو پھر دیکھنا چاہیے دین اسلام اس کے بارے میں ہمیں کیا تعلیمات دیتا ہے۔ رسول اللہ نے ایک شخص کو دیکھا، اس نے نماز شروع کی تو اس نے کہا اللہم اغفر لی وارحمنی، کوئی اس نے اللہ کی تعریف نہیں کی، رسول اللہ پر درود نہیں اس نے پڑھا، تو رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا، عجلت ایھا المصلی، دعا کرنے والے تو نے بہت جلدی کی۔ کہا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص جب دعا کرے پہلے اللہ کی تعریف، پھر رسول اللہ پر درود، پھر اس کے بعد جو آپ مانگنا چاہتے ہیں وہ آپ مانگیں۔ آپ نے کبھی غور کیا ہو سورۃ الفاتحہ، اس میں صرف ایک چیز ہے، صرف ایک چیز، وہ کیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، بس، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس سے پہلی آیات بھی دیکھ لیں اور اس کے بعد والی بھی۔ سورۃ الفاتحہ میں صرف ایک چیز ہے جس کا سوال ہم اللہ سے کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ اب ہم سیدھا کر یہ آیت کو نہیں پڑھتے، آدمی آئے آ کر نماز شروع کرے اللہ اکبر اہدنا الصراط المستقیم، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین
پھر کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے نا، حدیث قدسی ہے، رسول اللہ نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں میں نے سورۃ الفاتحہ کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر رکھا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین تو اللہ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، پھر وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، فرماتے ہیں اثنى علی عبدی۔ پہلے یعنی الحمدللہ رب العالمین حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ پھر آدمی الرحمن الرحیم اثنى علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی ہے۔ حمد اور ثنا میں فرق ہے، حمد تعریف، ثنا تقریر تعریف، یعنی بار بار تعریف کرنا۔ اثنى علی عبدی مالک یوم الدین مجدنی عبدی ایاک نعبد و ایاک نستعین ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل۔ پھر آدمی کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ تو یہ فاتحہ جو سورت ہے بنیادی طور پہ یہ ہمیں دعا کا طریقہ سکھلاتی ہے کہ آپ سورۃ الفاتحہ میں اللہ کی تعریف کریں۔ مانگنا کس سے ہے؟ اللہ سے۔ تو کیا وہ اس کا مستحق نہیں ہے کہ آپ اس کی تعریف کریں، اس کی عظمت اور شان، اس کے کلمات آپ بیان کریں اور اس کے بعد رسول اللہ پر درود پڑھیں۔ جامع ترمذی میں جو ابی بن کعب والی معروف حدیث ہے کہ انہوں نے کہا نا کہ اللہ کے رسول میں دعا کرتا ہوں اور کثرت کے ساتھ آپ پہ درود پڑھتا ہوں، تو اگر میں ایک چوتھائی حصہ دعا کا وہ آپ پہ درود پڑھ لوں، رسول اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن اگر اور زیادہ پڑھو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو کہا اس طرح کرتا ہوں، دعا کا آدھا وقت میں درود پڑھتا ہوں، آدھا وقت دعا کرتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، لیکن اور زیادہ درود پڑھو تو بہتر ہے۔ کہا 3 حصے درود پڑھتا ہوں، 1 حصہ دعا۔ کہا ٹھیک ہے، لیکن اگر اور زیادہ درود پڑھو تو بہتر ہے۔ کہا یا رسول اللہ اگر میں دعا کا مکمل حصہ میں درود ہی پڑھتا رہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اِذًا تُكْفَى هَمُّكَ وَتُغْفَرُ ذَنبُكَ، اگر تو یہ کام کرے گا اللہ تیرے سارے غم دور کر دے گا، تیرے گناہ کو معاف کر دے گا۔ تو آپ نے دعا شروع کرنی ہے، سب سے پہلے اللہ کی تعریف آپ کریں اور پھر اس کے بعد رسول اللہ پر درود پڑھیں، اور اس کے بعد جو اگلا ادب ہے نا وہ ہے تکرار کے ساتھ دعا کرنا، جسے آپ کہتے ہیں نا چمٹ کے مانگنا، چمٹ کے مانگنا۔ رسول اللہ کی سنت ہے کان رسول اللہ اذا دعا دعا ثلاثا، یہ مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے تو 3 مرتبہ ایک ہی دعا۔ تو ایک صحابی ہے نا رسول اللہ کے پاس، اللہ کے رسول بارش نہیں ہو رہی، خطبے کے دوران ہی دعا کیجیے، تو اللہ کے رسول نے 3 مرتبہ کہا اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اغثنا۔ یہ سنت رسول اللہ کی، تکرار کے ساتھ دعا کرنا، تکرار کے ساتھ بار بار اللہ سے مانگنا۔ اللہ اکبر۔ جامع ترمذی میں یہ حدیث ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں جو آدمی 3 مرتبہ اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہے، 3 مرتبہ کہ اللہ مجھے جنت دے، اے اللہ مجھے جنت عطا کر دے، اے اللہ مجھے جنت عطا کر دے، کہا وہ 3 مرتبہ یہ سوال کرتا ہے، کہا جنت بول کے اس کے حق میں یہ سفارش کرتی ہے کہ اے اللہ اس کو جنت عطا کر دے، اور کہا جو 3 مرتبہ آگ سے پناہ مانگتا ہے کہ اے اللہ مجھے آگ سے محفوظ فرما، اے اللہ مجھے آگ سے محفوظ فرما، اے اللہ مجھے آگ سے محفوظ فرما، کہا جہنم بول کے کہتی ہے اے اللہ اسے مجھے محفوظ فرما۔ یعنی چمٹ کے دعا کریں، بار بار دعا کریں، بار بار دعا کریں۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا، کہا یستجاب لأحدکم ما لم یستعجل، کہا اس وقت تک تمہاری دعا اللہ قبول فرمائیں گے جب تک آپ دعا میں جلد بازی نہ کریں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ دعا میں جلد بازی کیا مطلب؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا میں جلد بازی یہ ہے کہ آدمی دعا کرتا ہے کچھ وقت، پھر وہ دعا چھوڑ دیتا ہے، کہتا ہے میری دعا تو قبول ہی نہیں ہوتی تو میں دعا کرتا ہی نہیں، وہ چھوڑ دیتا ہے۔ یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے، دیکھو میں دعا کروں یا آپ، دعا میں آخر کچھ مانگنا ہی ہے نا اللہ تعالیٰ سے۔
اب یہ جو چیز میں مانگوں گا میرا خیال ہے کہ وہ میرے لیے بہتر ہے، یہ میرا خیال ہی ہے نا، اب کیا حقیقت میں بھی وہ بہتر ہو، یہ ضروری تو نہیں ہے۔ مطلب میں دعا کرتا ہوں اللہ مجھے فلاں چیز عطا کر، میرا یہ خیال ہے کہ وہ میرے لیے بہتر ثابت ہو، لیکن وہ حقیقت میں میرے لیے بہتر نہیں ہے، یہ تو اللہ کے علم میں ہے۔ اسی طرح بعض علماء کہا کرتے تھے نا، یہ بہت گہری بات ہے اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں، وہ کہا کرتے اگر ہماری دعا قبول ہو تو ہم اللہ کا ایک مرتبہ شکر ادا کرتے ہیں، اور اگر دعا قبول نہ ہو تو ہم 100 مرتبہ شکر ادا کرتے ہیں۔ دعا قبول ہو تو 1 مرتبہ، دعا قبول نہ ہو تو 100 مرتبہ شکر ادا کرتے ہیں۔ کسی نے پوچھا یہ بڑی عجیب بات ہے، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہا اس لیے کہ میں نے جو مانگا وہ میری رضا ہے، میرے رب نے نہیں دیا، یہ اس کی قضا، اس کا فیصلہ ہے، تو میں اپنی رضا سے بڑھ کر اپنے رب کی قضا پر خوشی کا اظہار کرتا ہوں۔ لیکن ہم نہیں، ہم مانتے ہیں، کہتے ہیں ہم مانگا ابھی ملنا چاہیے، دعا کے دوران ملنا چاہیے، مل جائے تو خوش، نہ ملے مایوس ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائی ساری عبادات میں ایک دعا ہی ایسی عبادت ہے جو سراپا خیر ہے، سراپا خیر، الدعاء کل خیر۔ ہم دعا کرتے ہیں نا، رسول اللہ نے فرمایا دعا انسان کوئی بھی کرتا ہے، اس دعا کی 3 صورتیں۔ پہلی صورت انسان نے جو مانگا اسے عطا کر دیا جاتا ہے، دوسری صورت اس نے جو مانگا وہ تو نہیں عطا کیا جاتا لیکن اسی مثل اسے غم اور تکلیف سے محفوظ رکھ دیا جاتا ہے، اور تیسری چیز اگر یہ پہلی دونوں نہ ہو تو اللہ تعالیٰ دعا کو ذخیرہ کر لیتے ہیں اور روز قیامت اس کا اجر و ثواب اس انسان کو عطا کر دیتے ہیں۔ تو بتائیے تینوں صورتیں خیر ہیں، یہاں تو جو مانگیں گے وہ ملیں گے، یا اسی مثل نقصان تکلیف اسے محفوظ رہیں گے، یا ذخیرہ قیامت والے دن اجر و ثواب کی صورت میں۔ تو پھر ہم دعا کیوں نہیں کرتے؟ تو دعا کرتے رہنا چاہیے، بار بار تکرار کے ساتھ، یعنی کب تک دعا کریں؟ جب تک زندہ ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت کرو، کب؟ جب تک موت نہ آئے، عبادت کرو، اور الدعاء هو العبادہ، الدعاء هو العبادہ۔ رسول اللہ نے کہا دعا عبادت ہے، دعا اہم ترین عبادت ہے، اور عبادت کب تک کرنی ہے؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک موت نہ آئے اس وقت تک عبادت کرنی ہے، اور دعا بھی عبادت، مانتے رہے، چمٹ کر مانگے، تکرار کے ساتھ بار بار مانگے۔ اور پھر دعا میں ایک اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ دعا میں وسیلہ اس کو اختیار کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، جو وسیلے کی جائز صورتیں آپ انہیں اختیار کریں۔ 3 صورتیں وسیلے کی جائز ہیں، ایک اللہ کے ناموں کا وسیلہ، صفات کا، اللہ اکبر، وقت اختتام کی طرف ہے، یہ تفصیل طرف باتیں ہیں، یعنی یہ ایسی عظیم چیز ہے نا کہ دعا میں اللہ کے ناموں کا وسیلہ ڈالنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو نوح علیہ السلام، یونس علیہ السلام کی دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، رسول اللہ نے فرمایا جو آدمی بھی دعا کرے اور اپنی دعا میں اس کو شامل کر، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہا اس کو اپنی دعا میں شامل کر لو، کہ جو انسان بھی یہ دعا کر کے پھر کچھ دعا کرے گا، جو بھی مانگے گا اللہ تعالیٰ اسے عطا کرے گا۔ یعنی آپ نے جب دعا کرنی ہے پہلے اللہ کی تعریف، پھر رسول اللہ پر درود، پھر اس کے بعد آپ اسے شامل کریں، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا وہ دعا کر رہا، دعا، تو اس نے کون سے کلمات استعمال کیے؟
اللہم انی اسألک انی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ وسیلہ اللہ کے نام اور اللہ کی صفات کا وسیلہ. تو رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ کہا تو نے اللہ کو اس کے ایسے نام سے پکارا ہے کہ جو بھی دعا کرنے والا اس نام کو لے کر دعا کرے اللہ تعالیٰ اسے عطا کر دیتا. لیکن ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھتے. ہم دعا تو کرتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. یعنی جو وسیلے کی جائز صورتیں ہیں ان میں سے پہلی صورت اللہ کے نام اور اس کی صفات کا وسیلہ. دوسرے نمبر اپنے اعمال صالحہ ان کا وسیلہ. جو آپ نے نیک عمل کیے ہیں ان میں سے بعض کا تذکرہ اللہ کے سامنے دعا میں کیا کریں. جو بڑے خاص عمل آپ نے کیا, بڑے عمل جو آپ سمجھتے ہیں کہ میرا فلاں عمل یہ بڑا خاص عمل ہے, دعا میں اس کا تذکرہ کیا کریں. اور تیسرا جو وسیلے کی جائز صورت ہے وہ کیا ہے؟ کسی زندہ نیک آدمی سے دعا کروانا. زندہ اور نیک یہ دو شرائط ہیں. آدمی زندہ ہو اور صالح ہو, آپ اس سے دعا کرو. جیسے صحابہ رسول اللہ کو آ کر کہتے یا رسول اللہ ہمارے لیے دعا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اویس قرنی کے بارے میں کہا تھا تمہارے پاس ایک شخص آئے گا جس کا نام اویس ہے, تم میں سے جو بھی اسے پائے وہ اس سے دعا کرو. تو دعا میں وسیلہ ایک بہت اہم چیز ہے, ہمیں اس کو اختیار کرنا چاہیے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اہم چیز ہے دعا کے بارے میں کوشش کریں کہ دعا مخفی پوشیدہ, ادعو ربکم تضرعا وخفیہ, یعنی اللہ کو عاجزی اور انکساری اور تنہائی میں پکار. کافہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا. یعنی زکریا علیہ السلام نے ایسی دعا کی, اللہ کو ایسا انداز پسند آیا, کہا کہ جب انہوں نے اللہ کو پکارا بالکل چھپ کے پکارا. میں ایک فائدہ ذکر کرتا ہوں یعنی تنہائی میں دعا کرنے کا, یا کسی کے سامنے بھی آپ نے دعا کرنی ہے تو بالکل آہستہ, پتہ ہی نہ چلے. تو اس کا ایک سب سے بڑا فائدہ کہ انسان کے اندر ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ میرا خالق میرے قریب ہے, میرا خالق میرے قریب ہے. میں آہستہ بھی بولوں تو وہ جانتا ہے, آہستہ بھی بولوں. بلکہ یہ تو حدیث قدسی ہے صحیح بخاری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا دعانی. کہا کہ جب میرا بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے نا تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. یہ دعا کا ادب ہے کہ آپ کوشش کریں تنہائی میں پکاریں, اس میں اخلاص زیادہ ہے. اللہ سے تنہائی میں بیٹھ کر دعا کر لیا کریں. پھر کوشش کریں جب آپ دعا کریں تو چہرہ قبلے کی جانب. کئی ایک مواقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تو کوشش کرتے کہ چہرہ قبلے کی جانب ہو. صلاۃ استسقاء جو بارش کے لیے رسول اللہ نماز پڑھی اس میں بھی دعا کی تو چہرہ قبلے کی جانب تھا. جب جماعت کو کینکریاں ماری حج کے موقع پر تو جمرہ صغریٰ اور وسطیٰ اس کو کینکریاں ماری تو رسول اللہ کا چہرہ وہ قبلے کی جانب تھا. اعلیٰ حاضر القیاس آدمی کوشش کرے کہ جو چہرہ ہے وہ قبلے کی جانب ہو. اور میں اختتام کی طرف آتا ہوں. آپ کوشش کریں, آج تو یعنی میڈیا کا دور ہے, اردو زبان میں بہت مفید اور اچھے رسالے موجود ہیں جو دعا کے بارے میں لکھے گئے ہیں, اور اس میں جو دعا کی قبولیت کے اوقات ہیں وہ بھی بیان کیے گئے ہیں. پھر علماء بیان کرتے رہتے ہیں دروس میں. تو کوشش کریں دعا جب کرنی ہے تو ایسے اوقات میں کریں کہ جو قبولیت کے اوقات ہیں. جیسے مثال کے طور پہ سجدے کی حالت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اللہ کے سب سے زیادہ جو قریب ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. کثرت کے ساتھ اللہ سے مانگا کرو. اسی طرح اذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقت ہے یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مجاہد میدان جہاد میں کھڑا ہوتا ہے وہ جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے. پھر اسی طرح کچھ شخصیات ایسی ہیں, کچھ اشخاص جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو رد نہیں کرتا. ان میں سر فہرست, اور یہ میری گفتگو کی آخری بات ہے, کہ مظلوم آدمی کی دعا.
مظلوم آدمی کی میں بطور خاص اس کا تذکرہ اس لیے کرتا ہوں کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں نا کہ کوئی آدمی بڑا ہے، اس کا کوئی اثر و رسوخ ہے، تو ہم اسے کچھ نہیں کہتے ہیں، وہ کوئی ظلم بھی کرے نا تو اسے کچھ نہیں کہنا، لیکن کوئی غریب آدمی، کمزور آدمی، وہ کوئی معاملہ اسے سرزد ہونا تو ہم اس پہ بہت ظلم کرتے ہیں۔ وجہ ہم کہتے ہیں یہ ہمارا کیا کر سکتا ہے، یہ کیا بگاڑ ہے۔ مظلوم آدمی کی جو دعا ہے نا یہ ایسی ہے کہ رسول اللہ نے معاذ بن جبل کو جب بھیجا نا یمن میں تو جو خاص نصیحتیں فرمائی اس میں ایک نصیحت یہ تھی کہ اتقی دعوت المظلوم، مظلوم آدمی کی دعا سے بچنا، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، کہا مظلوم آدمی کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، کسی پہ ظلم نہ کرنا، یہ نہ ہو کہ وہ اللہ کے حضور ہاتھ کھول کے بیٹھا ہو اور تیرا تذکرہ کر۔ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے عظیم صحابی ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اتنے عظیم صحابی ہیں والسابقون الاولون میں شامل ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، پھر یہ عشرہ مبشرہ میں سے جنہیں رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی، پھر یہ غزوہ بدر میں شریک تھے جن کے سارے غلطیاں اللہ نے معاف کر دی، پھر یہ بیت رضوان میں شریک تھے، پھر یہ وہ عظیم صحابی ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ نے غزوہ احد میں کہا تھا کہ ایسا تیر چلاؤ میرے ماں باپ مجھ پہ فدا ہو۔ یہ اتنے عظیم صحابی، یہ عراق، یہ شام، یہ کوفہ، یہ ساری کی ساری پٹی یہ سپاہ سالار تھے، انہوں نے جہاد کرتے ہوئے فتح کی۔ لیکن میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں اسے بخاری میں ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کوفہ کا گورنر بنا دیا۔ کوفہ والوں نے شکایت کی، کہا جی یہ جو آپ نے گورنر بنایا ہے نا ساتھ کو، یہ نماز نہیں ٹھیک پڑھاتے، یہ شکایت کرتے انہ لا یحسن الصلاۃ، یہ نماز نہیں ٹھیک پڑھاتے۔ سیدنا عمر کا ایک طریقہ تھا، کسی بھی گورنر کی شکایت آتی تو سب سے پہلے اسے معذور کرتے پھر تحقیقات کرتے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں معذور کیا اور ان کی جگہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ولی عہد بنایا۔ وہاں کچھ لوگوں کو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھیجا، کہا کوفہ کی مسجدوں میں جاؤ، ایک ایک مسجد میں جا کر لوگوں سے پوچھو کہ ساتھ کیسا آدمی ہے۔ وہ لوگ گئے باری باری ساری مسجدوں میں، ہر ایک کہیں بڑا اچھا ہے، نیک ہے، صالح ہے، تعریفیں کریں۔ ایک مسجد میں گئے جو بنو عبس قبیلے کی تھی، وہاں جا کر وہ جو سب لوگ گئے انہوں نے جا کر پوچھا کہ یہ سعد بن ابی وقاص کیسے آدمی ہیں، بھائی بتاؤ ان کے بارے میں۔ ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا اگر آپ ہم سے پوچھتے ہی ہیں نا تو پھر سنیں۔ اس نے سعد بن ابی وقاص کے بارے میں تین باتیں کی، لا یسیر بالسریہ، یہ تو جان پہ نہیں جاتے۔ یہ کہاں بات کر رہے ہیں؟ کوفہ میں، اور کوفہ کا علاقہ انہوں نے فتح کیا تھا جہاد کرتے ہوئے، تو ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں لا یسیر بالسریہ، لا یعدل بالسریہ، یعنی جب تقسیم کرتے ہیں تو عدل نہیں کرتے، اور لا یعدل بالقضیہ، جب فیصلہ کرتے ہیں تو انصاف نہیں کرتے۔ کل تین باتیں انہوں نے کی۔ پہلی بات کیا کی کہ جہاد پر نہیں جاتے، دوسری بات جب مال تقسیم کرتے ہیں تو انصاف نہیں کرتے، اور چونکہ یہ حکمران ہیں جب کوئی فیصلہ ان کے پاس آتا ہے تو یہ عدل و انصاف نہیں کرتے۔ تین باتیں، ظلم کیا ہے، جھوٹی تہمتیں۔ اب ساتھ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے تھے اسے، کیا کہتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ کھڑے ہو کر کہا اے اللہ، یہ شخص اس نے میرے بارے میں تین باتیں کی ہیں، اگر تو اس نے سچ کہا تو ٹھیک ہے، اگر اس نے جھوٹ بولا ہے تو میں اس کے بارے میں تین دعائیں کروں گا۔ یہ ہے مظلوم کی دعا۔ ظلم ہوا نا، جھوٹی تہمتیں لگیں، وہ دعا کیا کی؟ اللہم اطل عمرہ، اللہ اس انسان کی عمر کو لمبا کر، وَأَطِلْ فَقْرَ، اور اس کی غربت کو لمبا کر، وَعَوْرِدْهُ بِالْفِدَنِ، اور اس انسان کو فتنوں میں مبتلا کر۔ تین تہمتیں لگیں، جواب میں تین باتیں کی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اس انسان کی اتنی لمبی عمر ہوئی کہ اس کی پلکیں اس کی آنکھوں پر گر چکی تھی، اس نے دیکھنا ہوتا تو اپنے ہاتھ سے پلکیں اٹھا کے دیکھتا،
اللہم آتی العمر وآتی الفقر. غربت اتنی کہ پاس رہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، پیسے گلیوں میں چلتا پھرتا ہے. اور کس فتنے میں مبتلا ہوا؟ وہ فتنہ جو رسول اللہ نے فرمایا تھا ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، میں اپنے بعد مردوں کے لیے سب سے خطرناک فتنہ تو چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ عورتوں کا فتنہ ہے. تو لوگ بیان کرتے ہیں کہ یہ گلیوں میں آتے جاتے لڑکیوں کو چھیڑتے ہیں اور اس کے جواب میں لوگ اس کی طبیعت کو اچھی طرح صاف کر دیتے ہیں اور یہ اونچی آواز سے گلیوں میں آوازیں دیتا لوگوں مجھے ساتھ کی جو بد دعا ہے وہ لگی ہے اور آج ہی میرا حال ہے. یعنی کسی پر ظلم نہیں کرے، وہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر آپ کا تذکرہ کرے گا تو کیا بچے گا ہمارے پاس؟ دنیا والوں سے ہم ڈرتے ہیں، پولیس سے، محکموں سے. تو جو آدمی آپ کی شکایت ہماری کوئی شکایت کسی محکمے میں لے جائے گا ہمیں بڑا ڈر ہوتا ہے، پولیس آ جائے گی، فوج آ جائے گی، فلاں آئے گا، ہم لے جائیں گے، ہمیں لے جائیں گے، بڑا ڈرتے ہیں. تو آپ اس آدمی سے ڈریں جو آپ کی شکایت اللہ کے پاس لے جائے گا، وہ اللہ کے سامنے بیٹھے گا، ہاتھ پھیلائے گا. جو آپ نے ظلم کیا، جو آپ نے زیادتی کی، جو آپ نے اس کا حق مارا، غصب کیا، تو اللہ کے سامنے جب یہ شکایت رکھے گا نتیجہ کیا نکلے گا؟ میرے بھائی، دنیا اور آخرت اس کی جو ساری کی ساری خیر وہ دعا میں ہے. یہ میری بات نہیں ہے. جامع ترمذی میں حدیث کے الفاظ یہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء. عبادات میں کوئی بھی عبادت اللہ کو دعا سے زیادہ عزیز نہیں ہے، دعا سے زیادہ محبوب نہیں ہے. دعا کثرت کے ساتھ کیا کرتے رہو، جتنی کثرت کے ساتھ دعا کرو گے اللہ اتنی کثرت کے ساتھ آپ کو مانتے رہیں. ان آداب کو سامنے رکھ کے جو علماء لکھتے ہیں، بیان کرتے ہیں، جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں، دعا کیجیے. جو چند باتیں عرض کی ہیں اللہ مجھ فقیر کو بھی آپ کو بھی ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ هو الغفور الرحیم.